عمر کی ہسٹری سے اسلام نہیں چمکے گا. اسلام کو دیکھنا ہے تو عمر کی آنکھ سے دیکھو, ابو بکر کے کردار میں اسلام کو جھانک کے دیکھو, تب تمہیں پتہ چلے گا اسلام کیا ہے. بیٹھے منبر پہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے, صحابی کھڑے ہو گئے, عمر ٹھہرو, خطبہ بعد میں ہوگا, پہلے یہ بتاؤ نیا کرتا کہاں سے لائے. ہے پاور آج کسی میں کوئی نیتا سے ٹوک دے کہ وہ جو کالونی آئی تھی آدھے پیسے کدھر گئے, وہ جو کھچڑی کا دانہ آیا تھا وہ آدھا کس نے بیچ لیا, پوچھ لے گا کوئی؟ ہم تو اتنے بغیرت ہو گئے, ہم تو سوچتے ہیں آدھا مل لیا یہی بہت ہے. آدھا نیتا جی نے کھا لیا تو کیا ہو گیا, ٹھل ہوئے تھے, 10 مل لیتے 5 مل گئے یہی بہت ہے, یہ نظریہ ہمارے. لیکن نہیں, زمین محفوظ رکھنی ہے تو انصاف قائم کرنا پڑے گا. انصاف اصل ہے, کس کے پاس کتنی گنجائش ہے یہ اصل نہیں, انصاف اصل ہے. اور انصاف ہوا حضور کے دور میں. صحابی کھڑے ہو گئے, عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, اپنی جگہ ہے, خطبہ بعد میں دینا, پہلے کرتے کا حساب دو. نیا کرتا کہاں سے پہنا؟ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے, بیٹھ گئے, کہنے لگے مجھ سے حساب لے رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو جاتے ہیں, کہا ٹھہرو, جو حساب لینا ہے مجھ سے لو. ایک نے کہا عبداللہ تمہیں نہیں معلوم ہے معاملہ تمہارے باپ کا ہے, حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. اللہ اکبر, کیسے حق گو لوگ تھے, کیسے انصاف پسند لوگ تھے. کہا معاملہ آپ کے والد کا ہے, آپ کیوں حساب دیں گے؟ کہا اس کا حساب صرف میں دے سکتا ہوں, میرے باپ نہیں دیں گے. کہا بتاؤ تو پھر تمہارے باپ نے نیا کرتا کہاں سے پہنا؟ کہتے اللہ اکبر, میں جب رات کو آیا نا تو میرے والد اپنے پرانے کرتے کو دھل رہے تھے, اتنا گل گیا تھا کہ جہاں سے رگڑتے تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا. لاؤ تو آدھی دنیا کا کوئی انصاف پسند ایسا بادشاہ, جہاں سے رگڑتے ہیں وہیں سے پھٹ جاتا ہے. میں نے کہا بجی اس پھٹے ہوئے کپڑے کو کیا کریں گے, اس کو کیوں دھل رہے ہیں؟ میرے باپ نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح, اس کے علاوہ عمر پہ کوئی کرتا بھی تو نہیں ہے. کہا بجی کوئی اور بنا لیتے. میں نے کہا کپڑا نہیں ہے. میرے باپ نے جب اتنی بات کہی, میں نے کہا ابھی تو ابھی تو مال غنیمت سے کپڑا ملا تھا, اس کا کیا بنا؟ کہا بیٹے سب کو برابر کپڑا ملا, لیکن عمر کا قد بڑا ہے, کپڑا اتنا بڑا نہیں تھا جو عمر کا پورا کرتا ہو جاتا, کپڑا چھوٹا ہے اس لیے میں نے کرتا نہیں بنایا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا, جتنا کپڑا میرے باپ کے حصے میں آیا تھا اتنا کی میرے حصے میں آیا تھا, میں نے لا کے اپنی طرف سے باپ کی بارگاہ میں وہ کپڑا پیش کر دیا. میرے باپ نے اپنے حصے کا کپڑا اور میرے حصے کا کپڑا بنا کر کے ایک کرتا بنایا ہے. کہا عمر نے ابھی تک کسی کا حق نہیں مارا ہے, ایک رتی ایک بھائی بھی عمر پہ کسی کا حق نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ امیر المومنین فاروق اعظم ہے. ذرا دیکھ تو صحیح, اس طرح انصاف قائم کیا جاتا ہے. آج ہماری پنچایتیں ہوتی ہیں تو امیروں کے حق میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں, غریب کی طرف آنکھ مار کے دبا دیا جاتا ہے. غلطی امیر کی ہوتی ہے پھر بھی معافی غریب سے منگوائی جاتی ہے, چل تو ہی معافی مانگ لے چھوٹا نہیں ہو جائے گا. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے. اسلام کا قانون تو یہ ہے, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ نظام میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. کہاں گئے وہ کتے جو مصطفیٰ پہ بھونکتے ہیں؟ لا کے دکھاؤ ایسا انصاف پسند. اگر تمہارے دلال مجرم ہوتے ہیں تو سائڈ کر کے کسی بے گناہ کو آگے کر دیتے ہو, اگر تم کہیں مجرم پائے جاتے ہو تو اپنوں کو بچا کر بے قصور کو آگے بڑھا دیتے ہو, اس لیے کہ قلم تمہارے ہاتھ میں ہے, نظام تمہارے ہاتھ میں ہے. آج تجھے بتاؤں دیش کیسے چلتے ہیں, قانون کیسے بنتے ہیں. وہ جو کائنات کے لیے قانون بنانے آیا ہے, دنیا کو سکون بانٹنے آیا, اور خالی ہاتھ نہیں بلکہ کائنات کی کنجیوں کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لے کر کے آیا, جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اس نے آ کر کے اعلان کیا تھا اور لوگوں جب انصاف کی باری آ جائے, لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا, اگر میری بیٹی چوری کر لے تو میری بیٹی سمجھ کے معاف نہ کرنا, اسلام کی مجرم سمجھ کے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دینا. جب منصف انصاف کرنے والا اپنی بیٹی کی طرف داری نہ کرے تو خدا کی قسم پھر شیر بھی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, بکری بھی ایک جگہ کھڑی ہو جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت عمدہ, بہت عمدہ. بھائی میرے امام نے بچپن کی حضور کی عادت بیان کی,
بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام. یہ میرے امام نے. خدا کی قسم ایسے انصاف قائم ہوتا ہے. تمہاری محفلوں میں کبھی منہ دیکھ کے انصاف نہیں ہونا چاہیے، منہ دیکھ کے پنچایت نہیں. اگر رب نے تمہیں اس لائق بنایا کہ تم فیصلے کرو تو پھر انصاف کرنا، ورنہ قیامت میں جو ترازو لگے گی ایک ایک بال تول دے گی، وہ ایک ایک بال تول دے گی. زندگی کوئی یہ دائمی نہیں ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے. اور یاد رکھیے گا جو جتنا زیادہ طاقتور ہے اس کو اتنا زیادہ ڈرنا چاہیے. حضرت علی سے کسی نے کہا تھا، حضرت علی سے پوچھا تھا، حضور حضور ایک بات ہے، کہا بولو. کہا حضور یہ بتائیں کہ غریب سے زیادہ ڈرنا چاہیے یا امیر سے؟ آپ نے فرمایا غریب سے زیادہ ڈرنا. کہا کیوں؟ کہ اگر امیر کو ستاؤ گے تو وہ اپنی طاقت سے بدلہ لے لے گا، لیکن اگر غریب کو دباؤ گے تو اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ لے گا. او بھائی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا، معذرت کے ساتھ. بھائی کفیل بیٹھے ہوئے، یہ تمام تر ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں. اور آپ میں کتنے نوجوان پردیس رہتے ہوں گے؟ کیا گفتگو ہے مفتی صاحب، رہتے کہ نہیں؟ بولو پردیس رہتے کہ نہیں؟ میرے اکثر نوجوان کوئی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے زندگی پردیس کاٹ گیا، گھر پلٹا تو بیٹی جوان ہو چکی تھی، پھر بس سامان اٹھایا پھر پردیس چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا زندگی کدھر گزر گئی. جب لوٹا تو بال سفید ہو چکے تھے، کتنے اپنے قبرستان جا چکے تھے، لیکن جب گھر آیا پھر بھی ہاتھ خالی تھے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہاں ناانصافی کی ہے. باپوں سے گزارش کروں گا، یہ نوجوانوں کا درد ہے جو میرے کانوں تک آتا ہے. ہم کہتے ہیں تم نے ہمیشہ باپ کا حق بتایا، کبھی بیٹوں کی بھی بات کرو. میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا، آپ کا ایک بیٹا پردیس کاٹتا ہے نا تو اس کی کمائی پہ باقی بیٹوں کو عیاشی نہ کرانا. ہوتا یہ ہے کہ ایک سعودی میں 10 سال سے پڑا ہے اور ایک 8 سال سے گاؤں میں کالر کھڑے کر کے گھوم رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کپڑوں کا کلف دکھاتا، پیسے والا ہے. اس ٹھلوے کی کوئی کمائی نہیں، یہ تو اتنا بے غیرت ہے جو بھائی کی کمائی پہ ٹکڑے توڑ رہا ہے. اس کے کلف پہ نہ جانا، کمائی تو اس کی ہے جو پردیس پڑھا ہے، کلف میں جو چمک ہے اس کی جدائی کی ہے جس نے بچے چھوڑ کے پردیس کاٹا ہے. خدا کی قسم عیدیں ہم پردیس میں رہ کر کے ہم جانتے ہیں کتنی عیدیں ہم کو میسر نہیں ہوتی ہے، کتنے تہوار ہمارے چھوٹ جایا کرتے ہیں. کوئی اعلیٰ حضرت کا واسطہ دے کے بلاتا ہے، کوئی غوث پاک کا واسطہ دے کے بلاتا ہے، کوئی خدا کا واسطہ دے کے بلا لیتا ہے. لیکن جانتے ہو پیارے، جب عید کے دن دنیا خوشیاں مناتی ہے، ہم کسی سفر میں ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں فون کر کے کہتے ہیں تم کب آؤ گے، رونے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. ہم ایک دن کے لیے بچوں سے جدا ہو جاتے ہیں، ہمارے بچوں کا دن مشکل ہوتا ہے. تو اس پردیسی کے بارے میں کیا کہو گے جس نے 10 سال سعودی میں بیٹھ کے کاٹ دیے، دبئی میں بیٹھ کے جس نے 15 سال گزارے ہیں تاکہ میرا باپ عزت کے ساتھ میری بہنوں کے ہاتھ پیلے کر سکے، بیٹیاں عزت سے رخصت ہو سکے. تم نے کتنی بڑی ناانصافی کی ہے. وہ دبئی سے سعودی سے پیسے بھیجتا رہا، تم تلف لگے کپڑے پہنتے رہے، جب وہ پلٹ کے آیا پھر خالی ہاتھ تم نے دکھا دیا. بیٹے کچھ بھی تو نہیں بچا ہے، پھر وہی غربت کی غربت ہے. او بھائی وہ تو عادی ہو چکا ہے پردیس کاٹنے کا، اس سے پوچھ تو سکی وہ کتنی راتیں رویا ہے اولاد کی جدائی میں، کتنے دن اس نے رو کے گزارے ہیں اپنے بچوں سے دور رہ کر کے. باپ کی ذمہ داری یہ تھی اگر وہ پردیس کاٹ رہا تھا تو وہ تیرا کفیل تھا، تیری اولاد کا نہیں، تیری ذمہ داری تھی اس کے ٹکڑے کھانے کی، شریکوں میں بانٹنے کا تجھے حق نہیں ہے. اس کے پیسے کو اس کے لیے بچا کے رکھتا، 10 سال کاٹ کے وہ آتا، اتنا سہارا اٹھا کے دے دیتا. بیٹے اب پردیس نہ جانا، تو نے بہنوں کے لیے 20 سال کاٹے ہیں، 10 سال کاٹے ہیں. میں نے تیری بیوی کو بیوہ کی طرح روتے دیکھا ہے، تیرے بچوں کو یتیم کی طرح بلکتے دیکھا ہے. اب بیٹے بچوں سے جدا نہ ہونا. لیکن ہماری بے غیرتی اور ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ جب پردیس سے لوٹ کے آتا ہے خالی ہاتھ دکھا کے کہتے ہیں جو تو نے دیا تھا ہاتھوں ہاتھ خرچ ہو گیا. اور یار بتا تو صحیح یہ انسان ناانصافی کیوں کی ہے؟ ہر بات کی ذمہ داری ہے. اسلام کا قانون ذہن میں رکھیے گا، اسلام تو یہ کہتا ہے جب بچے جوان ہو جائیں ان کا نقفہ باپ کے ذمہ نہیں رہتا ہے. کیوں کہا اسلام نے اس بات کو؟ آخر اسلام بھی تو کہہ سکتا تھا کہ 25 سال
سال تک باپ بیٹے کو پالے گا، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا 20 سال پالے، لیکن اسلام نے یہ کہا ہے جب بچے جوان ہو جائیں ان کا نال و نفقہ، ان کا کھانا پینا، ان کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں ہوتا ہے۔ گویا اسلام مزاج دے رہا ہے جب تیرا بچہ سمجھ بوجھ کے لائق ہو جائے تو پھر اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر دو، تاکہ آنے والے دور میں یہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب یہ نکاح کرے تو اسے چوری کرنی نہ پڑے، اسے بیاض نہ لینا پڑے، اسے سود کا کاروبار نہ کرنا پڑے، اسی کو اس کا حق نہ ماننا پڑے، اس کو قتل و غارت گری نہ کرنی پڑے۔ اپنے بچوں کو پیروں پہ کھڑے کر دو، خدا کی قسم آدھی بیماریوں کا خود بخود جنازہ نکل جائے گا، اور تم بھی یہ کہو گے واہ کیا اچھا ہوا ہے ہم نے محمد کا دامن کیا تھاما، ہماری دنیا بھی سنور گئی ہے، آخرت بھی سنور گئی ہے۔